جو لوگ میلاد مصطفیٰ نہیں مناتے ہیں نا، میں تو ان لوگوں کو کہتا ہوں زمین چھوڑ دو، کوئی حق نہیں ہے تم کو زمین پر آنے کا۔ میں پوچھنا چاہوں گا میلاد مصطفیٰ پہ اعتراض کرنے والوں، تمہیں بھی زندگی ملی ہے تو میلاد مصطفیٰ کے، میرے مصطفیٰ کے میلاد نے ماں کو بھی عزت دیا ہے، باپ کو بھی عزت دیا ہے، بھائی کو بھی عزت دیا ہے، کمزوروں کو بھی عزت دیا ہے، کالوں کو بھی عزت دیا ہے۔ آج کچھ نادان لوگ اپنے آپ کو انسان بولتے ہیں، کوئی حق نہیں ہے انہیں انسان بولنے کا۔ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں تو دنیا میں آیا ہے، اگر میلاد مصطفیٰ نہیں ہوتا تو بھی تو نہیں آیا ہوتا۔ تجھے منہ میں زبان ملی ہے تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، تیری آنکھوں میں روشنی ملی ہے تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، تیرے پاؤں میں چلنے کی طاقت ملی ہے تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، اور تو میلاد مصطفیٰ کا انکار کر۔ چاند کی 29 تاریخ ہے۔ جناب ماسٹر سلیمان صاحب بہت چالاک آدمی کا نام ہے، انہوں نے ایسی تاریخ متعین کیا ہے، ایسی تاریخ رکھا ہے کہ وہ جان رہے کہ جو بھی آوے گا نا، کچھ اس مہینہ پر بھی بولے گا، کچھ اس مہینہ پر بھی بولے گا۔ آج 29 تاریخ ہے، ہو سکتا ہے چاند ہو جائے، تو چاند اگر ہو گیا تو کل سے 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ واہ! اور یہ مہینہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان سے چل رہا ہے، یہ ہے ماہ نور کا مہینہ، آمد مصطفیٰ کا مہینہ۔ یہ مہینہ بھی بہت شان والا ہے، بہت عظمت والا ہے، اور آنے والا مہینہ جو ہے نا وہ بھی بہت شان والا ہے۔ تو آج یہ میلاد مصطفیٰ جو سجایا گیا ہے نئے گھر کی افتتاح کے سلسلے میں، میلاد مصطفیٰ، قرآن پڑھی گئی، قرآن کی آیتیں تلاوت کی گئی، نعت مصطفیٰ پڑھی گئی، درود کا ترانہ پیش کیا گیا، پھر میلاد مصطفیٰ سجایا گیا۔ میلاد مصطفیٰ کا فائدہ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے زمانے میں تھے، بہت سرکش، بہت بڑا ظالم بادشاہ فرعون، حضرت موسیٰ بار بار اس کو خدا کی دعوت دیتے، اسلام کی دعوت دیتے، حق کی دعوت دیتے، لیکن فرعون مانتا نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا کہ اے اللہ، فرعون کو اپنے محل پہ ناز ہے، اپنے گھر پہ ناز ہے، اور لوگوں کو دکھاتا ہے میرا گھر دیکھو، میرا گھر دیکھو، میرا گھر دیکھو۔ اے اللہ، فرعون کا گھر تباہ کر دے نا، ختم کر دے، نہ بانس رہے گی، نہ بانسری بجے گی، نہ محل رہے گا، نہ محل دکھائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم اس کا گھر تباہ کر دیتے، اس لیے کہ بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے، سرکش ہے، ہم برباد کر دیتے، لیکن برباد نہیں کریں گے، ہم برباد اس کا گھر نہیں کریں گے۔ کہا کیوں نہیں کرے گا مولا؟ ہم تیرا حکم اس کو پہنچا رہے ہیں، تیرا حکم نہیں مانتا ہے، کیوں نہیں اس کا گھر برباد کرے گا؟ اللہ نے جو جواب دیا ہے نا، وہ جواب سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، ہم فرعون کا گھر اس لیے تباہ نہیں کریں گے کہ اس نے اپنے گھر کے دروازے پر لکھ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ! کافر تھا، بہت بڑا ظالم بادشاہ، سرکش بادشاہ، خدا کا نافرمان، اس نے اپنے گھر کے دروازے پر کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، اس نے جو میرا نام اپنے گھر کے دروازے پر لکھ لیا ہے نا، میں اپنے نام کی برکت سے اس کے گھر کو تباہ نہیں کروں گا۔ اب فیصلہ کرو، ایک کافر اگر خدا کا نام اپنے گھر کے دروازے پر لکھ لے، اس گھر کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی مسلمان اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے میلاد مصطفیٰ کرے، کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ میں ہوتا کیا ہے؟
قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے نا. میلاد مصطفیٰ میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. کیا قرآن کی تلاوت کرنا غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے. درود شریف پڑھا جاتا ہے, نعت شریف پڑھی جاتی ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, نبی کا تذکرہ کیا جاتا ہے, اولیاء کرام کا تذکرہ کیا جاتا ہے. یہی سب تو میلاد مصطفیٰ میں ہوتا ہے نا. تو جب بسم اللہ کا فائدہ یہ ہے کہ بسم اللہ لکھ دینے سے گھر حفاظت ہو جاتا ہے, تو میلاد مصطفیٰ کرنے سے گھر کو کتنی حفاظت ہو جائے گی, گھر کو کیا شان ملے گی. اسی لیے جناب ماسٹر سلمان صاحب نے اپنے گھر میں میلاد مصطفیٰ رکھا ہے. اور میلاد مصطفیٰ منانا ہر ایک کو بہت ضروری بھی ہے, بہت ضروری ہے. جو لوگ میلاد مصطفیٰ نہیں مناتے ہیں نا, میں تو ان لوگوں کو کہتا ہوں زمین چھوڑ دو, کوئی حق نہیں ہے تم کو زمین پر آنے کا, چھوڑ دو زمین. اگر میلاد مصطفیٰ نہیں مناؤ گے تو زمین چھوڑ کے چلے جاؤ. آپ کہو گے مولانا اتنی بڑی بات آپ بول دیتے ہیں کہ ہاں. میں کہتا ہوں کہ سنو, ہندوستان میں رہنے کے لیے 15 اگست منانا ضروری ہے. ہر ہندوستانی کو 15 اگست منانا کیوں بھائی؟ اس لیے کہ 15 اگست وہ تاریخ ہے جس میں ہمارا ہندوستان آزاد ہوا. آزاد ہوا ہے. آزادی سے پہلے ہم کیا تھے؟ ہمارا ہندوستان جب آزاد نہیں ہوا تھا تو ہم کیا تھے؟ ہم غلام تھے, انگریزوں کے ہاتھ میں غلام تھے. وہ جیسا چاہتا تھا ہم کو استعمال کرتا تھا. نہ ہم اپنی طبیعت کے مطابق اذان دے پاتے تھے, نہ طبیعت کے مطابق نماز پڑھ سکتے تھے, نہ طبیعت کے مطابق شریعت پہ عمل کر سکتے تھے. ہم سانس بھی لیتے تھے تو اپنی طبیعت سے نہیں لیتے, انگریزوں کا غلام تھے. ہمارے ہندوستان کے کچھ بہادروں نے, ہمت والوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, غلامی کی زندگی نہیں گزارنا ہے, آزادی کی زندگی گزارنا ہے. اس کے لیے قربانی دیا, میدان میں کود گئے, ہندوستان کو آزاد کرایا, آزاد کرایا. آج ہم آزادی کی زندگی ہندوستان میں گزار رہے ہیں. اس لیے ہر ہندوستانی کو اس تاریخ کو منانا ضروری ہے جس تاریخ میں ہمارا ہندوستان آزاد ہوا ہے. اگر نہیں مناتا ہے, اگر کوئی ہندوستان کی آزادی نہیں مناتا ہے تو ہندوستانی قانون کے اعتبار سے اسے کیا بولا جائے گا؟ آپ خود فیصلہ کرو, کیا فیصلہ ہوگا؟ اگر کوئی کہے کہ میں ہندوستان کی آزادی نہیں مناؤں گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دوسرے طرف کا ہے, انگریزوں کا چیلا ہے یہ. تو ہندوستان کو جیسے ہندوستانیوں کو ہندوستان کی آزادی منانا ضروری ہے, ویسے ہی ہر زمین پہ رہنے والے کو میلاد مصطفیٰ منانا ضروری ہے. میلاد مصطفیٰ منانا ضروری ہے. آپ کہو گے او کیوں میلاد مصطفیٰ منانا ضروری ہے؟ میں کہنا چاہوں گا کہ میلاد مصطفیٰ سے پہلے, اب ذرا تاریخ سنیے, میرے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے, میلاد کے معنی کیا ہوتا؟ پیدا ہونا. میرے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے کیا حال تھا ہمارا اور آپ کا؟ کیسی زندگی ہمارا آپ گزار رہے تھے؟ ذرا تاریخ سنیے گا. آج جس ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے, جس ماں کا چہرہ دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے, جس ماں کو راضی کرنے سے خدا ہمارا راضی ہوتا ہے, کسی کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو یا نہ ہو, ماں کی دعا ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے. آج ماں کو جو عزت ملی ہے نا, آج ماں کو جو شان ملی ہے, آج ماں کے قدم کے نیچے جو جنت آئی ہے, بولو یہ کس کے صدقے میں آئی ہے؟ یہ کس کے صدقے میں آئی ہے؟ یہ کسی اور کے صدقے میں نہیں بلکہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں آئی ہے. ورنہ تاریخ سنیے, میرے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کا حال کیا تھا؟ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے عرب کا ذرا سا. میرے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا حال تھا؟ ایک نوجوان بیٹا
अपने बूढ़ी माँ के गले में रस्सी डालता था। अल्लाह अकबर। सुनिए मास्टर सुलेमान साहब, माँ के गले में रस्सी डालता, नौजवान बेटा घसीट करके बाहर ले जाता, या अल्लाह। कहता चल बाहर चल, तुझे घर में रहने का कोई हक नहीं है। डंडा उठाता, मां को मारता, बाप को मारता, मां बाप के गले में रस्सी डाल करके बाजार ले जाता। अब बाजार ले जाकर के मालदारों के हाथों में बेच देता था। जैसे हम लोग जानवर बेचते हैं ले जाकर के, गाय गोरू बेचते हैं, वैसे ही मां को भी बेच देता था, बाप को भी बेच देता था। कोई बोलने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई एतराज करने वाला नहीं था। इसलिए कि अरब का कानून ही यही था, कानून यही था। मां को भी मार मार करके बाजार में जाके बेचता, बाप को भी मार मार के बाजार में बेचता। ये मेरे नबी के दुनिया में आने से पहले का हाल है मां के साथ और बाप के साथ। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज जो मां को यह मर्तबा मिला है कि मां के कदम के नीचे जन्नत है, आज जो मां को यह मर्तबा मिला है कि मां का चेहरा देखो तो काबा देखने का सवाब मिलता है, आज जो मां का यह मकाम है कि मां को देखने से हज मकबूल का सवाब मिलता है, आज बाप की शान यह है कि बाप अगर राजी है तो खुदा राजी होगा। मैं पूछना चाहूंगा, यह मकाम और यह मर्तबा मां बाप को किसने दिया? कहां से मिला यह मर्तबा? एक ही जवाब होगा, एक जवाब होगा, एक जवाब कि मां और बाप को यह मर्तबा जो मिला है किसी और के सदके में नहीं मिला है, मिलाद मुस्तफा के सदके में मिला है। सुभान अल्लाह। ऐ बूढ़ो, आज जो आप बाप बने हुए हो, बेटा आपका एहतराम कर रहा है, यह मिलाद मुस्तफा का सदका है। आज बेटा मां का एहतराम कर रहा है तो मिलाद मुस्तफा का सदका है। आज बेटा अगर मां की इज्जत कर रहा है तो मिलाद मुस्तफा का सदका है। आज बेटा अगर बाप का एहतराम कर रहा है तो मिलाद मुस्तफा का सदका है। अगर मिलाद मुस्तफा ना होता तो आज भी आपके गले में रस्सी डाल करके बाजार में बेचा जाता। समझिए जरा सा मिलाद मुस्तफा को कि मिलाद मुस्तफा क्या है, मिलाद मुस्तफा क्या है, जरा समझिए। क्यों पूरी दुनिया मिलाद मुस्तफा मना रही है, उसकी वजह क्या है? मिलाद मुस्तफा ये एक मुल्क के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। आज हमारा और आपका हाल क्या है सुनिए जरा, तारीख उठाता हूं। मां के गोद से बच्चा पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है मां के पेट से, मां उस बच्चे को देखती थी, काला है कि गोरा है, ये सुनिए तारीख अरब का है, काला है कि गोरा है, तंदुरुस्त है या कमजोर है। अगर बेटा काला पैदा होता, रंग धीमा होता या कमजोर पैदा होता, अरब का कानून था कि मां उसको अपने गोद में ले करके पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती। पहाड़ के ऊपर गोद में बेटा है जो 9 महीना मां के पेट में रहा है, मां के गोद में वो बेटा है, मां उस बच्चे को लेकर के पहाड़ पर जा रही है। जब पहाड़ के ऊपर चढ़ती है तो उस बुलंदी से बच्चे को जमीन पर फेंक देती है, वहीं से खत्म। किसी ने मां से पूछा था, मां तुझे अपने बच्चे से प्यार नहीं था? 9 महीना तूने अपने पेट में रखा, जब वो बच्चा पैदा हुआ है, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे कमजोर हो, चाहे तंदुरुस्त हो, बेटा तो तुम्हारा ही है ना, बेटा तो तुम्हारा ही है ना। क्यों उसको पहाड़ पर चढ़ करके तूने जमीन पर फेंका? मां जवाब देती थी कि अगर नहीं मैं फेंकूंगा ना तो हुकूमत मुझको सजा देगी,
عرب کا قانون مجھ کو سزا دے گی، اس لیے کہ عرب کا قانون تھا، ملک کا قانون تھا، کمزور بچہ پیدا ہو جائے فوراً مار دو، کالا بچہ پیدا ہو جائے فوراً مارو۔ آج تمہیں اور ہمیں اور آپ کو جو زندگی ملی ہے نا، آج ہمیں اور آپ کو جو زندگی ملی ہے، آج کمزوروں کو جو زندگی ملی ہے، آج گوروں کو جو زندگی ملی ہے، آج کالوں کو جو زندگی ملی ہے، میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیا کر رہے ہو یہ؟ ماں اپنے بچے کو زمین پر پھینک رہے ہو کہ عرب کا قانون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے کہا اب یہ قانون نہیں چلے گا، اب یہ قانون نہیں چلے گا، اب کسی بچے کو پہاڑ کے اوپر سے زمین پر نہیں پھینکا جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کیا کیا جائے گا؟ میرے نبی فرماتے کمزوروں کو سینے سے لگا کر کے طاقت دیا جائے گا، کمزوروں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے اس کو مدد کیا جائے گا۔ لوگوں نے کے سامنے جب میرے مصطفیٰ نے قانون پیش کیا ہے، عرب کے لوگوں نے کہا بات تو بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ نبی کا قانون لاگو ہوا، عرب کا قانون ختم ہوا۔ میں پوچھنا چاہوں گا میلاد مصطفیٰ پہ اعتراض کرنے والوں، تمہیں بھی زندگی ملی ہے تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، تم بھی زمین پر آئے ہو تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں آئے ہو۔ دنیا میں جس کو زندگی ملی ہے میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، جس کو شان ملی ہے میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، جس کو عزت ملی ہے میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں۔ ذرا سوچو تو، قانون دیکھو ذرا سا، میرے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے قانون کیا تھا؟ ایک بھائی جس کے ساتھ چاہتا شادی کر لیتا، چاہے بہن ہو چاہے جو بھی ہو، کوئی عیب کی بات نہیں تھی، بہن سے بھی شادی کر لیتا، بہن سے بھی شادی ہو جاتی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد فرمایا کہ اے نوجوانوں، بہن تمہارے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ بہن تمہاری محبت کا محتاج ہے، تمہاری عزت کا محتاج ہے، بہن تمہاری خواہشات کا کھلونا نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ پیغام لوگوں میں پھیلایا ہے، لوگوں کو یہ قانون پسند آیا، اس کے بعد سے بہن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہو گیا۔ ذرا اندازہ لگاؤ اگر میرے مصطفیٰ دنیا میں نہیں آئے ہوتے آج کیا حال ہوتا، کیا حال ہوتا آج اگر میرے مصطفیٰ دنیا میں نہیں آتے۔ میرے مصطفیٰ کے میلاد نے ماں کو بھی عزت دیا ہے، باپ کو بھی عزت دیا ہے، بھائی کو بھی عزت دیا ہے، کمزوروں کو بھی عزت دیا ہے، کالوں کو بھی عزت دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے میلاد نے عزت بخشا ہے بہن کو بھی۔ اور یہ تو آپ جانتے ہو نا کہ میرے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ تو بہت مشہور ہے نا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اس کو کیا کیا جاتا تھا؟ جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی باپ اس کو اپنے کاندھے پر لیتا، ایک ہاتھ میں کدال لیتا، بیٹی کو کاندھے پر لے کر کے ہاتھ میں کدال لے کر کے چلا جاتا شہر خاموشہ، اپنے ہاتھوں سے گڈھا کھودتا، زندہ بچی کو دفن کر دیتا۔ یہ تو ابھی جانتے ہو، آپ تاریخ پڑھو۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا ذرا دیکھو۔ آج جو تم اپنی بچی سے محبت کرتے ہو، ہم اپنی بچی سے محبت کرتے ہیں، اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہو، اپنے بیٹی سے آپ پیار کرتے ہو، یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ بے شک یہ میرے نبی کے میلاد کا صدقہ ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ میلاد مصطفیٰ ہر ایک کو منانا چاہیے، میلاد مصطفیٰ ہر ایک کو منانا چاہیے، اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے ہر ایک کو زندگی عطا فرمایا ہے، ہر ایک کو عزت عطا فرمایا ہے، ہر ایک کو مقام عطا فرمایا ہے، ہر ایک کو بلندی عطا فرمایا ہے۔ اس لیے میلاد مصطفیٰ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب میلاد مصطفیٰ منانے سے
فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے، میلاد مصطفیٰ منانے سے صرف اس گھر ہی کو فائدہ نہیں ہوتا، جس گھر میں میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ منانے سے صرف اسی گھر کو فائدہ نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کس گھر کو فائدہ ہوتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے یا جہاں پر میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے اس کے دائیں طرف 40 گھر، دائیں طرف 40 گھر، بائیں طرف 40 گھر، آگے طرف 40 گھر، پیچھے گھر طرف 40 گھر، جہاں میلاد ہو رہا ہے چاروں طرف 40 گھر جتنے ہیں سب گھر والوں کو میلاد مصطفیٰ کا فیض مل رہا ہے۔ ذرا اندازہ لگا، ہو رہا ہے ایک جگہ فیض مل رہا ہے سب کو، ہو رہا ہے ایک جگہ، بائیں والے کو بھی فیض مل رہا ہے، دائیں والے کو بھی فیض مل رہا ہے، آگے والے کو بھی فیض مل رہا ہے، پیچھے والے کو بھی فیض مل رہا ہے۔ ایک جگہ میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے مگر فیض سب کو مل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آمنہ کا لال مکے میں تو آیا ہے ضرور، روشن پورا جہان ہو رہا ہے، کائنات پورا روشن ہو رہا ہے، پوری دنیا روشن ہو رہی ہے، اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ ایک کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کے لیے میلاد مصطفیٰ، اس لیے میلاد مصطفیٰ منانا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ میلاد مصطفیٰ نہیں مناتے ہیں نا، نہیں مناتے ہیں، وہ سمجھیں ان کا حال کیا ہوگا۔ میلاد مصطفیٰ کا فائدہ بے پناہ ہے۔ آپ نے میلاد مصطفیٰ کا فائدہ سننا ہے، ابو لہب کا نام سنا ہے؟ یہ نبی کا سب سے کٹر دشمن، ابو جہل، ابو لہب، کٹر دشمن، ہمیشہ نبی کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہا۔ لیکن جس دن میرے نبی تشریف لائے، مکہ میں پیدا ہوئے، تو ابو لہب کی جو لونڈی تھی نا، لونڈی، اس نے آ کر کے ابو لہب کو کہا کچھ پتہ ہے، کچھ خبر بھی ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا بھتیجا آیا ہے، بھتیجا پیدا ہوا۔ ابو لہب نے جب سنا کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا، عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا، خوشی ہو گئی، جھوم اٹھا، اور خوشی میں آ کر کے اس نے اپنی اس انگلی سے صوبیہ کو آزاد کر دیا، جاؤ، اس کا مطلب تم کو آزاد کیا جاؤ۔ بھتیجے کی آنے کی خوشی میں، محمد نہیں مانا، وہ بھتیجا خالی، نبی کو تو مانتا ہی نہیں تھا، کافر تھا وہ۔ بھتیجا کے آنے کی خوشی میں صوبیہ کو کہا جا، آج آزاد ہے، آزاد ہو گیا۔ اس ابو لہب کو مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا، یہ حضرت عباس نبی کے چچا ہیں، ایک دن خواب میں ابو لہب کو دیکھا۔ ابو لہب سے پوچھا خواب میں، کیا حال ہے تیرا قبر میں؟ بڑی دشمنی کیا تو نبی سے، بہت گالیاں بکا ہے تو نبی کو، کیا حال ہے تیرا قبر میں؟ تو ابو لہب نے کہا بہت پریشان ہوں، دائیں بھی آگ ہے، بائیں بھی آگ ہے، اوپر بھی آگ ہے، نیچے بھی آگ ہے، چاروں طرف آگ ہی آگ، پورے قبر میں آگ ہی آگ۔ مگر سوموار کا دن جب آتا ہے نا، ابو لہب کہہ رہا کہ جب سوموار کا دن آتا ہے تو میری اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، میری اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، جس کو میں چوستا ہوں، پیتا ہوں، بڑا سکون ملتا ہے۔ کہا کب نکلتا ہے؟ کہا سوموار کے دن۔ کہا کس انگلی سے؟ کہا اس انگلی سے، اور باقی انگلی سے نہیں، اس انگلی سے۔ کہا سوموار کے دن؟ بولا ہاں، کیوں سوموار کے دن کیوں نکلتا ہے، اسی انگلی سے کیوں نکلتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس انگلی سے اس لیے نکلتا ہے
اور सोमवार के दिन इसलिए निकलता कि मेरा भतीजा जो आया था, जिसकी खुशखबरी दिया था ना, वो सोमवार ही के दिन आया था, सोमवार ही के दिन आया था। अब मैं अपने भतीजे की आने की खुशी में अपनी लोंडी को जो मैंने आज़ाद किया था, वो आज़ाद मैंने किसी और उंगली का इशारा नहीं किया था, शहादत की उंगली का इशारा मैंने किया था, इस उंगली से मैंने इशारा किया था। तो मिलाद मुस्तफ़ा की खुशी में अपनी लोंडी को जो मैंने आज़ाद किया, सोमवार का दिन था, उंगली से इशारा किया था, उसी का फायदा मुझको सोमवार के दिन मिलता है, बाकी दिन नहीं। अब मैं कहना चाहूंगा, कट्टर काफिर, पक्का काफिर, नबी का जानी दुश्मन अबू लहब, जब वो नबी के मिलाद की खुशी में लोंडी को आज़ाद करे तो उसे कब्र में फायदा हो सकता है, उसके उंगली से पानी का चश्मा निकलता है। तो अगर नबी का कलमा पढ़ने वाला मिलाद मुस्तफ़ा करे, नबी का मानने वाला मिलाद मुस्तफ़ा करे, नबी से मोहब्बत करने वाला मिलाद मुस्तफ़ा करे, नबी से इश्क करने वाला मिलाद मुस्तफ़ा करे, तुम क्यों नहीं फायदा होगा? मेरा ईमान ये कहता है, जो नबी का कलमा पढ़ने वाला है, नबी से मोहब्बत करने वाला है, अगर वो मिलाद मुस्तफ़ा करता है तो जमीन के ऊपर भी फायदा होगा, कब्र में भी उससे फायदा होगा, यहां भी उसको नफा हासिल होगा, वहां भी उसको नफा हासिल होगा। इसलिए मिलाद मुस्तफ़ा मनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मिलाद मुस्तफ़ा मनाना। अब मिलाद मुस्तफ़ा तो सिर्फ इंसान नहीं, आप सुनेंगे ना तारीख सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा। मिलाद मुस्तफ़ा सिर्फ इंसानों ने नहीं मनाया, जानवरों ने भी मिलाद मुस्तफ़ा मनाया है, जानवरों ने भी मिलाद मुस्तफ़ा मनाया है। जब तारीख पढ़ो ना, मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाने लगे, पैदा होने का वक्त आया ना, तो पश्चिम का जानवर पूरब आने लगे, अब पूरब का जानवर पश्चिम आने लगे, इधर का जानवर उधर, उधर का जानवर इधर, दोनों जब एक जगह जमा होते थे ना, तो आपस में कहते थे, एक जानवर दूसरे जानवर से कहता था, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दूसरा जानवर पूछता था, किस बात का मुबारक हो, क्या हुआ जो मुबारकबाद दे रहे हो? तो दूसरा जानवर कहता था, मालूम नहीं है, किस बात का मुबारकबाद पेश करता हूं, क्या बताओ ना। एक जानवर दूसरे जानवर से कहता था कि मुबारक हो, मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ ले आए हैं, आमना कलाल दुनिया में तशरीफ ले आए हैं। जरा अंदाजा लगाओ, मेरे मुस्तफ़ा के मिलाद ने जानवरों को भी जो है ना एहसान किया है, जानवरों के ऊपर भी एहसान मेरे मुस्तफ़ा के मिलाद ने किया है। लोग मिलाद मुस्तफ़ा को समझते नहीं, मेरे मुस्तफ़ा की शान को समझते नहीं है कि मेरे मुस्तफ़ा की शान क्या है, अजमत क्या है। मेरे मुस्तफ़ा की शान का आलम यह है, एक सहाबी रसूल है, मेरे नबी की बारगाह में तशरीफ लाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट पागल हो गया है। शिकायत देखिएगा, नबी की बारगाह में आकर के क्या कह रहा कि मेरा ऊंट क्या हो गया है, बोलिए, पागल हो गया। जब मैं उसको पकड़ने जाता हूं तो मुझको काटता है, खाने देने जाता हूं तो मुझको दौड़ाता है, मैं डर से जाता नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा ऊंट है कहाँ, कहाँ है तेरा ऊंट? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, फला जंगल में मेरा ऊंट बैठा हुआ है, फला जंगल में। बहुत कोशिश किया घर लाने का, मगर नहीं आता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, चलो मैं चलता हूँ, चलो मैं चलता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को लेकर के गए। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो देखिए बैठा हुआ मेरा ऊँट। मेरे नबी फरमाते, तुम यहीं पर हो, मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे ऊँट के पास जाता हूँ। सहाबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आप मत जाइए, जानवर है, आपको नुकसान पहुंचा देगा, आपको तकलीफ पहुंचा देगा। या रसूल अल्लाह, आपको तकलीफ हो जाए ये मुझे गवारा नहीं है,
میرے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم یہیں بیٹھو میں جاتا ہوں۔ جب نبی اکیلے جانے لگے، وہ اونٹ نبی کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی اونٹ نے دیکھا کہ نبی میرے طرف تشریف لا رہے ہیں، اونٹ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کے نبی کی طرف آنے لگا۔ ادھر سے نبی جا رہے ہیں، ادھر سے وہ اونٹ آ رہا ہے۔ بالکل جب قریب ہو گئے نا، اس اونٹ نے اپنا سر نبی کے قدم پہ رکھ دیا۔ زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ اپنا سر نبی کے قدم پہ رکھ دیا۔ میرے نبی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اٹھایا۔ کیا بات ہے؟ کیوں مالک کو پریشان کرتا ہے؟ کیوں مالک کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے؟ تیرا مالک بول رہا کہ تو پاگل ہو گیا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں پاگل نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ کہا پھر تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ مالک کو دوڑاتا ہے کیوں ہے؟ کاٹنے کے لیے کیوں دوڑتا ہے؟ وہ صحابی رسول کہتے کہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اونٹ اپنا منہ نبی کے کان کے پاس لے گیا، اور کان کے پاس لے جا کر کے اپنا منہ ہلانے لگا، یعنی کچھ بولنے لگا۔ میرے نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس صحابی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ ظلم کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ کیا ظلم کرتا ہوں؟ کہ یہ اونٹ تمہارے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانا پیٹ بھر نہیں دیتا، کھانا پیٹ بھر نہیں دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، یہ ظلم ہے۔ جانوروں سے جتنا کام لینا ہے اتنا کھانا بھی اس کو دو۔ اگر کھانا بھر پیٹ نہیں دو گے تو کام زیادہ لینے کا کوئی حق نہیں ہے تمہارے اوپر۔ تم ظلم کرتے ہو جانور پر، جانوروں پہ ظلم مت کرو۔ کل قیامت کے دن تم سے جانوروں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، جانوروں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ میں پوچھنا چاہوں گا جانوروں کو یہ مرتبہ، یہ مقام کس نے دیا ہے؟ جانوروں کا حق لوگوں کو کس نے بتایا؟ وہ اونٹ نبی کے قدم پر اپنا سر رکھ کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ سنو، ہم تو جانور ہیں پھر بھی نبی کی شان کو پہچانتے ہیں، ہم جانور ہو کر کے نبی کی شان کو پہچانتے ہیں، اور تو انسان ہو کر کے نبی کی شان کو نہیں پہچانتا؟ کیسا تو انسان ہے؟ ہم جانور ہو کر کے نبی کی شان کو جان رہے ہیں، نبی کے مقام کو جان رہے ہیں، نبی کے مرتبے کو جان رہے ہیں، اور تو اپنے آپ کو انسان بولتا ہے، نبی کی شان نہیں پہچانتا، نبی کے مرتبے کو نہیں پہچانتا۔ میرے نبی تو وہ ہیں جن کی شان کو جانور بھی پہچانتا ہے۔ اور سنو ذرا سا، ایک یہودی آیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آنے کے بعد کہا آپ نبی ہو؟ آپ نبی ہو؟ میرے نبی فرماتے ہاں میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اس یہودی نے کہا کہ آپ اگر نبی ہو نا تو میں آپ کو نبی اسی وقت مانوں گا جب یہ درخت جو ہے نا اس کو آپ اپنے پاس بلا لیجیے۔ ایک پیڑ تھا درخت، اس کو اپنے پاس بلا لیجیے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ میرے نبی فرماتے یہ کوئی بڑی بات ہے؟ یہ کوئی بڑی بات ہے؟ میں جا کر کے پیڑ کو کہوں کہ چل میرے پاس، یا تو جا کر کے کہے گا؟ یہودی نے کہا آپ تکلیف مت کیجئے نا، آپ بولیے ہم جا کے بول دیں گے۔ میرے آقا فرماتے کہ جا تو اس پیڑ کے پاس جا، اور اس پیڑ سے جا کر کے صرف اتنا کہنا کہ تجھے نبی بلا رہے ہیں۔ کس سے؟ کس سے بولیے؟ پیڑ آدمی نہیں ہے، پیڑ انسان نہیں ہے، نہ آدمی ہے نہ انسان ہے، نہ چلنے کی طاقت ہے نہ ہلنے کی طاقت ہے۔ میرے نبی فرماتے جا کر کے اس سے کہہ دے کہ تجھے نبی بلا رہے ہیں۔ اس یہودی نے جا کر کے اتنا ہی تو کہا تھا پیڑ سے، اے درخت تجھے نبی بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنا جا کر کے جب یہودی نے کہا نا، وہ پیڑ دائیں ہلا ہے، بائیں ہلا ہے، آگے ہلا ہے، پیچھے ہلا ہے، اور چاروں طرف ہلنے کے بعد اپنے جڑ کو اکھاڑا ہے، جڑ کو، اور جڑ اکھاڑ کر کے نبی کی بارگاہ میں جا کر کے حاضر ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
नबी की बारगाह में हाजिर हो गया है। जैसे इंसान चल करके आता है वो दरख्त जो है नबी की बारगाह में आकर के चलाया। यहूदी देख करके दंग, या अल्लाह ये दरख्त वो आ रहा नबी की बारगाह में, दरख्त नबी की बारगाह में आ गया। मेरे नबी ने कहा यहूदी देख लिया ना, बुला दिया ना मैंने, अब मैं कौन हूं जरा ये भी जानना चाहता है। कि या रसूलल्लाह, हाँ जानना तो चाहता हूं कि आप अल्लाह के नबी हो। आपने बता दिया, कहा मैंने बताया है ना कि मैं अल्लाह का नबी हूं। दरख्त से पूछ ले कि मैं कौन हूं। ये दरख्त से पूछ के मैं कौन हूं, दरख्त से पूछ। कि या रसूलल्लाह दरख्त भी बोलेगा, दरख्त बोलेगा। मेरे नबी फरमाते कि हाँ हाँ बोलेगा। कि या रसूलल्लाह कैसे बोलेगा। मेरे नबी फरमाते देख तू सुन ले जरा सा, मैं कौन हूं जरा दरख्त से सुन ले। मेरा आका फरमाता है, ए दरख्त तू बता के मैं कौन हूं, तू बता के मैं कौन हूं। जब मेरे नबी ने इतनी बात दरख्त से कहा है ना, दरख्त के पत्ते पत्ते से आवाज आने लगी, डाली डाली से आवाज आने लगी, शाखों से आवाज आने लगी, पत्ते के हर शय से आवाज आने लगी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दरख्त के पत्ते ने कहा है कि या रसूलल्लाह आप अल्लाह के नबी बनकर के दुनिया में आए हो। जरा समझो मुस्तफा की शान क्या है। दरख्त जान रहा है कि मुस्तफा की शान क्या है। आज दो टांग पे चलने वाला इंसान नहीं समझ पाता है कि मुस्तफा की शान क्या है। जानवर जान रहा है कि मुस्तफा की शान क्या है। और जरा सुनो, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, कंकड़। अबू जहल आया मेरे नबी के पास, ए मोहम्मद तूने नबी होने का दावा किया है। मेरा आका फरमाते हैं हाँ मैं नबी हूं, अल्लाह ने मुझको नबी बनाया है। अबू जहल ने कहा कि अगर तुम नबी हो ना तो मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है ये बता दो खाली, बस हम तुमको नबी मान लेंगे। मेरी मुट्ठी में क्या है तुम ये बता दो, मैं तुमको नबी मान लूंगा। मेरे नबी फरमाते कि मैं बता दूं कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, या जो चीज तुम्हारी मुट्ठी में है वो खुद बता दे कि मैं कौन हूं। अगर मैं बता दूंगा कि तेरी मुट्ठी में फला चीज है, फिर तू बोलेगा ओहो हो, जहां से हम चुन रहे थे शायद देख लिया होगा, ये छुप छुप के देख लिया होगा तभी तो बता दिया। फिर तुझको एतराज करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए मैं एतराज का सारा दरवाजा पहले बंद कर रहा हूं। मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो चीज तेरी मुट्ठी में है वो बता दे कि मैं कौन हूं। अबू जहल ने कहा इससे बेहतर और क्या होगा, ये अल्लाह भालो और क्यों होवे। मेरी मुट्ठी में क्या है ये अगर बता दे तो इससे बेहतर और क्या होगा। मेरे नबी ने फरमाया देख लेगा, देख ले जरा सा। मेरे नबी ने इशारा किया कि ए अबू जहल की बंद मुट्ठी में रहने वाली चीज बता मैं कौन हूं, बता मैं कौन हूं। जब इतना मेरे मुस्तफा ने कहा है ना, तो कंकड़ी तो अबू जहल की मुट्ठी में है, मगर कलमा मेरे मुस्तफा का पढ़ रहा है, कलमा मेरे मुस्तफा का पढ़ रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब कलमा अबू जहल की मुट्ठी में पढ़ने लगा ना कंकड़ी, अबू जहल घबरा के फेंक दिया। ये मुट्ठी में मेरा है, कलमा नबी का पढ़ता है, मुट्ठी में मेरी है, कलमा नबी का पढ़ता है। समझो मेरे मुस्तफा की शान क्या है। पत्थर मेरे मुस्तफा की शान को पहचान रहा है, कंकर मेरे मुस्तफा की शान को पहचान रहा है। आज कुछ नादान लोग अपने आप को इंसान बोलते हैं, कोई हक नहीं है उन्हें इंसान बोलने का, कोई हक नहीं है उन्हें इंसान बोलने का। उनसे बेहतर तो पत्थर है जो नबी की शान को पहचान रहा है, उनसे बेहतर तो जानवर है जो नबी की शान को पहचान रहा है, उनसे बेहतर पेड़ है जो नबी की शान को पहचान रहा है। और तू इंसान होकर के नबी की शान को नहीं पहचानता। आखिरी बात सुनो, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। कौन अली? ओ अली जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन जन्नत का टिकट कोई और नहीं बांटेगा, मेरा अली बांटेगा। जब जोर से बोलो ना या अली, दोनों हाथ उठा के बोलो या अली, और एक बार बोलो या अली।
علی وہ ہے جس کو بولنے سے میرے دل کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے. علی وہ ہے جس کا نام لینے سے مشکلیں دور ہو جاتی ہے. علی وہ ہے جو مشکل کشا ہے, مشکلوں کو دور کرنے والے کا نام ہے علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یا رسول اللہ ایک بات پوچھوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں پوچھو نا, پوچھو کیا پوچھنا ہے. یا رسول اللہ آپ کے ساتھ میں مکہ میں چلتا ہوں, مکے میں چلتا ہوں, آپ آگے آگے رہتے میں پیچھے پیچھے رہتا ہوں. یا رسول اللہ یہ بتائیے نا, جب اس پہاڑ کے بغل سے گزرتا ہوں, پہاڑ کے بغل سے ایک آواز سنتا ہوں, آخری بات سنیے, ایک آواز سنتا ہوں پہاڑ کے بغل سے جب گزرتا ہوں آپ کے ساتھ میں تو ایک آواز سنتا ہوں. میرے نبی نے پوچھا کہ کیا آواز سنتے ہو؟ بولو. کہ یا رسول اللہ آواز سنتا ہوں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیا آواز سنتا ہوں بولیے آپ لوگ بھی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ آواز سنتا ہوں یا رسول اللہ. جب اس پہاڑ کے بغل سے گزرتا ہوں تو یہ آواز سنتا ہوں, اور جب یہ آواز سنتا ہوں میں تو چاروں طرف دیکھتا ہوں, کوئی سلام پڑھنے والا نہیں ہے, کوئی درود پڑھنے والا نہیں ہے. پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کوئی انسان نہیں ہے, کوئی بشر نہیں ہے, کسی طرف آدمی نہیں ہے, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں چاروں طرف دیکھتا ہوں, کوئی نظر نہیں آتا, مگر آواز سنائی دیتی ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار دیکھا, دو بار ہوا, تین بار ہوا, مگر یا رسول اللہ جب جب گزرتا ہوں تب سنتا ہوں یہ. یا رسول اللہ ایک بات بتائیے نا کہ یہ سلام پڑھنے والا آپ کے اوپر کون ہے؟ کون ہے جو آپ کے اوپر درود پڑھ رہا ہے؟ کون ہے جو آپ کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے؟ میرے نبی فرماتے علی تم نے آج تک جانا نہیں کون ہے جو میرے اوپر درود پڑھ رہا ہے؟ آواز سنتے ہو خالی؟ ہاں سنتا ہوں, پڑھنے والے کو نہیں دیکھتا ہوں. میرے نبی فرماتے علی سنو, یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ علی فرماتے ہاں. اس پہاڑ کے اوپر ایک پتھر نظر آ رہا ہے؟ علی فرماتے ہاں. میرے نبی فرماتے اے علی اس پہاڑ کے اوپر جو چٹان ہے نا, پتھر ہے نا, وہ پتھر مجھ سے محبت کرتا ہے, پتھر مجھ سے محبت کرتا ہے, پتھر. یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ بولا ہاں. اور جب میں اس پتھر کے بغل سے گزرتا ہوں, پہاڑ کے بغل سے گزرتا ہوں نا, وہ پتھر مجھ کو دیکھ کر کے میرے اوپر سلام پڑھا کرتا ہے, پتھر مجھ کو دیکھ کر کے درود پڑھا کرتا ہے, پتھر مجھ کو دیکھ کر کے کہا کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اب ہمیں کہنے دو, پتھر نبی کی شان کو پہچانے, کنکر نبی کی شان کو پہچانے, پیڑ نبی کی شان کو پہچانے, جانور نبی کی شان کو پہچانے, درخت پودے نبی کی شان کو پہچانے. کیوں پہچانے؟ اس لیے کہ آنے والا نبی صرف مکے والوں کے لیے نبی بن کر کے نہیں آ رہا ہے, ایک ملک کے لیے نبی بن کر کے نہیں آ رہا ہے, دو ملک کے لیے نبی بن کر کے نہیں آ رہا ہے, بلکہ آنے والا مقدس نبی انسانوں کے لیے بھی نبی بن کر کے آ رہا ہے, جانوروں کے لیے بھی نبی بن کر کے آ رہا ہے, بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے نبی بن کر کے آ رہا ہے. آج اس نبی کا میلاد کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہو, اس لیے میں کہنا چاہوں گا میلاد مناؤ, میلاد مصطفیٰ مناؤ. اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ اگر نہیں ہوتا تو ہم ہوتے, آپ ہوتے, اعتراض کرنے والا ہوتا. اس کو بھی تو سوچنا چاہیے نا, یار ہم بھی ہیں تو میلاد مصطفیٰ ہی کے صدقے میں. فرق اتنا ہے کہ ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں, ہم نبی سے وفاداری کرتے ہیں, ہم جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں, جس کا کھاتے ہیں اسی کا ہم گاتے ہیں. ہم آئے ہیں دنیا میں میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں, ہم دنیا میں بھی میلاد مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں, قبر میں بھی میلاد مصطفیٰ پڑھیں گے. اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ ملا ہے میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. اللہ نے جو کچھ بنایا ہے میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا ہے. زمین و زماں تمہارے لیے, سبحان اللہ, زمین و زماں تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں
तुम्हारे लिए दहन में जुबां, तुम्हारे लिए बदन में है जान, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहां तुम्हारे लिए। या रसूलल्लाह सब कुछ आपके लिए है। आप अगर नहीं होते तो जमीन भी नहीं होती, आप अगर नहीं होते तो आसमान भी नहीं होता, आप अगर नहीं होते तो चांद सूरज भी नहीं होता, आप अगर नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। ये जो कुछ है ये सब मिलाद मुस्तफ़ा का सदका है। इसलिए मिलाद मुस्तफ़ा मनाना चाहिए। अब मनाते रहो, मुस्तफ़ा के वफादार बन करके ज़िंदगी गुजारो, मुस्तफ़ा का वफादार बन करके ज़िंदगी गुजारो। जो मुस्तफ़ा का वफादार बन करके ज़िंदगी गुजारेगा वो ज़मीन के ऊपर रहेगा तो भी कामयाब रहेगा, कब्र में रहेगा तो भी कामयाब रहेगा, क़यामत में रहेगा तो भी कामयाब रहेगा। आज बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़ी अकीदतों के साथ जनाब मास्टर मोहम्मद सुलेमान साहब ने इस अज़ीमुश्शान को प्रोग्राम को सजाया है। यकीनन इसका फ़ायदा उनको भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है। अब आप लोग बोलिएगा हमरा की पची, ये तो पूछिएगा ना। बहुत होगा तो मौलाना सब खानवा मिलेगा, तो जो बाद में आएगा उसको भी मिल जाएगा। हम इतनी देर से बैठे हैं तो हमको क्या मिलेगा? खाना तो जो बाद में आएगा उसको भी मिल जाएगा, जो मिलाद खत्म होने के बाद आएगा उसको भी खाना मिलेगा, हमको भी मिलेगा। क्या फर्क होगा? सुनो मेरे नबी की हदीस सुनो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत आमिर के घर गए, एक सहाबी हैं, देखा हजरत आमिर अपने बच्चों को बैठा करके मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ रहे हैं। सहाबी मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ रहे हैं, वहाबी ना पढ़े तो क्या होगा? क्या फर्क पड़ता है यार? सहाबी तो पढ़ रहे हैं ना। सहाबी के घर गए, अबू दर्दा साथ में है, नबी तशरीफ ले गए हजरत आमिर के घर। क्या कर रहे थे वो? सोमवार का दिन था, अपने बेटों को बैठा करके मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ रहे थे, सुभान अल्लाह, नबी की शान को बयान कर रहे थे। लोग कहते मिलाद मुस्तफ़ा कहाँ साबित है? सुन, मिलाद मुस्तफ़ा कहाँ साबित है? सबसे पहले मिलाद मेरे खुदा ने पढ़ा है। सुभान अल्लाह। सबसे पहले मिलाद मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद सबसे पहले खुदा ने पढ़ा, और वो भी नबियों के दरमियान पढ़ा है, रसूलों के दरमियान पढ़ा है। वईद अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीन, सबसे पहला मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ने वाला खुदा है। नबियों ने मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ा है, रसूलों ने मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ा है। दलील लेना चाहते हो तो एक दलील नहीं है, अंबार लगाऊंगा दलील का। तू मिलाद मुस्तफ़ा को गलत कहता है? मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में तू दुनिया में आया है। अगर मिलाद मुस्तफ़ा नहीं होता तो तू भी तो नहीं आया होता। तुझे मुंह में ज़बान मिली है तो मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, तेरी आंखों में रोशनी मिली है तो मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, तेरे पाँव में चलने की ताकत मिली है तो मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में। अब तू मिलाद मुस्तफ़ा का इनकार कर रहा है। हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले गए, देखा हज़रत आमिर अपने बच्चों को बैठा करके मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ रहे हैं। मेरे नबी फरमाते क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हज़रत आमिर फरमाते कि या रसूलल्लाह आपका मिलाद पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, कहिए जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। क्या पढ़ रहा हो आपका? आ जोर से बोलिए, आपका मिलाद पढ़ रहा हो। मेरा आका मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। हज़रत आमिर फरमाते या रसूलल्लाह मुस्कुरा क्यों रहे, मुस्कुरा क्यों रहे? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ऐ आमिर, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। वाह, सुभान अल्लाह, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। हज़रत आमिर फरमाते या रसूल अल्लाह क्या देख रहे हैं आप? मेरे आका फरमाते आमिर तू मेरा मिलाद पढ़ रहा है ना, अब फरिश्तों की जमात तेरे लिए दुआ कर रही है। तू मेरा मिलाद पढ़ रहा है, फरिश्ते की जमात तेरे लिए मगफरत की दुआ कर रही है। फरिश्ते तेरे लिए भी दुआ कर रहे हैं, तेरे बच्चों के लिए भी दुआ कर रहे हैं, पढ़ने वाले के लिए भी दुआ कर रहे हैं, सुनने वाले के लिए भी दुआ कर रहे हैं। इसलिए अब फायदा उठा लो कि जो लोग नहीं आए हैं ना मिलाद मुस्तफ़ा में, मिलाद मुस्तफ़ा के बाद आएंगे, उनको खाना तो मिलेगा, फरिश्तों की दुआ नहीं मिलेगी। खाना तो मिलेगा, फरिश्तों की दुआ नहीं मिलेगी।
آپ اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ آپ کو فرشتوں کی دعا بھی مل رہی ہے، دنیا بھی مل رہی ہے، آخرت بھی مل رہی ہے۔ اور ایک جملہ کہہ دوں، ہم دعا کریں آپ کے لیے، ہو سکتا ہے قبول ہو نہ ہو۔ امام صاحب دعا کریں آپ کے لیے، ہو سکتا ہے قبول ہو یا نہ ہو۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہو سکتا ہے قبول ہو یا نہ ہو۔ لیکن فرشتے جب دعا کریں گے، فرشتے جب کسی کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے دعا کس کے لیے کریں گے؟ میلاد مصطفیٰ کرنے والے کے لیے، سبحان اللہ، میلاد مصطفیٰ سننے والے کے لیے۔ اس لیے میں جناب ماسٹر سلیمان صاحب کو بھی اپنے جانب سے، حافظ سراج صاحب کے جانب سے، امام صاحب کے جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماسٹر سلیمان صاحب کو، ان کے تمام بال بچوں کو، تمام رشتہ داروں کو، اور جتنے لوگ میلاد مصطفیٰ میں آئے ہیں سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں میلاد مصطفیٰ منانے کی، سجانے کی، مجلس میں آنے کی، میلاد مصطفیٰ پڑھنے کی، میلاد مصطفیٰ سننے کی اللہ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند جملوں کے ساتھ آپ سے میں رخصت ہوتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر زندگی ساتھ رہے گی، آپ سے میری ملاقات ہوگی۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو میں ختم کرتا ہوں، بس اس جملے کے ساتھ، طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، دو بوند ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے، دو بوند ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے۔ آئیے کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھیں۔